کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جن عنوانات پر بحث کریں گے ان کا نام ہے کافروں کی دھوکہ بازی، مرسی کی لڑائی 5 ہجری۔ کافروں کی دھوکہ بازی۔ احد کی لڑائی کے کچھ عرصے بعد قبیلہ ازل اور قبیلہ کارہ کے چند لوگ مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کہا کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند مسلمانوں کو ہمارے ساتھ کر دیجیے جو ہمارے قبیلے کو اسلام کی باتیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 پیارے ساتھی ان کے ساتھ کر دیے۔ جب یہ اصحاب ترجیح کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ لہیان کے 200 تیر چلانے والوں نے ان کو گھیر لیا۔ مسلمانوں نے مقابلہ کیا لیکن 2 کے سوا سب شہید ہو گئے۔ یہ 2 حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عدی انصاری اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بن دسنہ انصاری تھے۔ غدار کافروں نے ان دونوں کو مکہ لے جا کر قریش کے ہاتھ بھیج ڈالا۔ قریش نے کچھ مدت ان کو قید رکھا اور پھر بڑی بے رحمی سے دونوں کو سولی دے کر شہید کر ڈالا۔ دونوں نے سولی پانے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی۔ قریش نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کو خدا کی قسم سچ سچ بتاؤ، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے؟ انہوں نے فوراً کہا، خدا کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں۔ ابو سفیان نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسا ہی سوال کیا۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ ہجرت کے چوتھے سال صفر کے مہینے میں ایسا ہی دردناک ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ قبیلہ کلاب کا ایک رئیس ابو برا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اپنے کچھ ساتھی میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ میری قوم میں جا کر اسلام پھیلائیں۔ ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 پیارے ساتھیوں کو اس کے ساتھ کر دیا۔ ان میں بہت سے قرآن پاک کے حافظ تھے۔ یہ صاحب بنو سلیم کے علاقے میں معونہ نام کے ایک کنویں کے پاس پہنچے تو ایک نجدی قبیلہ بنو عامر کے سردار طفیل بن عامر نے ایک کے سوا سب کو گھیر کر شہید کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ تھے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دردناک واقعے کی اطلاع دی۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ دونوں واقعے صفر 4 ہجری میں پیش آئے۔ مرثیہ کی لڑائی 5 ہجری۔ مدینہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں مرسی نام کا ایک چشمہ تھا جس کے قریب قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ بنو مستلق آباد تھی۔ رجب 5 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی ذرار مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر شعبان کے شروع میں بنو مستلق کے سر پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ ان کے 11 آدمی مارے گئے اور 600 مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ ان میں حارث کی بیٹی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ان کا لحاظ کرتے ہوئے مسلمانوں نے دوسرے سب قیدی بھی چھوڑ دیے۔ اس لڑائی کو بنو مستلق کی لڑائی بھی کہا جاتا ہے۔